منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا فجاء محمد سراجا منيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کیا آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ ہم اس ویڈیو کورس میں آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کریں گے۔ اس میں آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچپن کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کیسے گزارا، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر آپ اس سے عملی سبق سیکھیں گے۔ اس کورس میں ہم کبھی کہانیاں پڑھیں گے، آپ کو واقعات سنائیں گے، کبھی آپ کو خوبصورت نقشے دکھائیں گے، کبھی آپ کو عملی سرگرمیاں کروائیں گے۔ تو اس طریقے سے دلچسپ انداز میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کورس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سبق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا؟ تو آئیے ہم آج کے اس سبق میں ہم ان باتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ 3 باتیں جان لیجئے۔ پہلی بات آپ یہ جانیں کہ براعظم ایشیا کس کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، اس زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 30% حصہ خشک ہے۔ اسی 30% خشک حصے پر آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، دنیا کے تمام انسان رہتے ہیں۔ یہ جو 30% حصہ زمین کا خشک ہے، اس خشکی کے ایک بڑے حصے کو براعظم کہا جاتا ہے۔ زمین اس طریقے سے مختلف بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے، ہر بڑے حصے کو براعظم کہتے ہیں۔ سب سے بڑا خشک حصہ وہ براعظم ایشیا کہلاتا ہے۔ تو یہاں ایک بات آپ نے سیکھی کہ براعظم ایشیا کیا ہے۔ دوسری بات آپ یہ سیکھیں کہ جزیرہ کس کو کہتے ہیں۔ بچوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور درمیان میں خشک جگہ ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، اس پہ کبھی لوگ رہتے بھی ہیں، کبھی نہیں بھی رہتے۔ خشک جگہ کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے۔ ایسی خشک جگہ جس کے چاروں طرف پانی ہو اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز آپ یہ سمجھیں کہ جزیرہ نما کیا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خشک جگہ ہوتی ہے، اس کے 3 اطراف میں پانی ہوتا ہے اور ایک طرف اس کی خشکی ہوتی ہے۔ ایسی جگہ کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے کہ ایسی خشک جگہ جس کے 3 اطراف میں پانی ہو اور ایک طرف اس کی خشک ہو۔ دنیا کا سب سے مشہور جزیرہ نما عرب ہے۔ عرب ویسے تو جزیرہ نما ہے کیونکہ اس کے 3 اطراف میں پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے، تو ویسے تو یہ جزیرہ نما ہے، لیکن اس کو عام طور پر جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب میں 8 ممالک شامل ہیں۔ نمبر 1 سعودی عرب، نمبر 2 یمن، نمبر 3 عراق، نمبر 4 کویت، نمبر 5 بحرین، نمبر 6 متحدہ عرب امارات، نمبر 7 عمان، نمبر 8 قطر۔ یہ 8 ممالک ہیں اور ان 8 ممالک کے مجموعے کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 8 ممالک ایک ایسے خشک حصے پر ہیں جن کے 3 اطراف میں پانی ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ جزیرہ عرب میں 8 ممالک ہیں اور ان 8 ممالک میں ایک ملک کا نام آپ نے پڑھا سعودی عرب۔ یہ سعودی عرب ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ اسی سعودی عرب کے ایک مبارک شہر مکہ مکرمہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب کا سب سے مبارک اور خوبصورت شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بہت پہلے مکہ مکرمہ میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ یہاں ہر طرف پہاڑ تھے، صحرا تھے۔
ایک مرتبہ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر اس مکہ شہر میں آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تو وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر اللہ کے حکم پر واپس چلے گئے۔ اللہ کا یہی حکم تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، وہ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو پیاس لگی، اب قریب میں پانی نہیں تھا، جو پانی ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ تو چونکہ وہ اللہ کے بہت لاڈلے بچے تھے، اللہ کے پیغمبر آگے بننے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ تو پانی کو دیکھ کر کچھ لوگ وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ ہم آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ یہاں رہنے لگے۔ بچوں، یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ تھے جو پانی دیکھ کر سب سے پہلے وہاں پر آ گئے۔ اس طرح یہ ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ اس میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ کے حکم پر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی اسی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کے بعد اسی علاقے میں رہتے تھے، ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے اسی مکہ میں رہنے لگے۔ اس طرح مکہ مکرمہ جو کسی زمانے میں پہاڑوں پر مشتمل تھا، یہاں کوئی رہتا نہیں تھا، اب یہاں آبادی پھیلنی شروع ہوئی، یہاں لوگ رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں رہنے لگی۔ بہت بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا، ایک قبیلہ بن گیا، خاندان بن گیا، اس خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ اسی قریش ہی کے ایک خاندان کا نام بنو ہاشم ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلہ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ اب تک آپ نے یہ پڑھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کے ایک مشہور ملک سعودی عرب کے ایک مبارک شہر مکہ مکرمہ میں ایک مبارک قبیلہ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، جب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا، سورج کی کرنیں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس طریقے سے سورج کی کرنیں رات کے اندھیرے کو ختم کر رہی تھیں، اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جھوٹ اور برائی کے اندھیروں کو ختم کیا اور سچ کی روشنی کو پھیلایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ وہ قریش کے مشہور خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ ان کا نام قریش کے ایک اور مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تجارت کرتے تھے۔ عرب سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک مشہور ملک تھا جس کو فلسطین کہتے تھے، آج بھی اس کو فلسطین کہتے ہیں۔ اسی فلسطین کا ایک مشہور شہر غزہ کہلاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فلسطین کے اسی غزہ نام کے شہر میں تجارت کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ واپس آ رہے تھے، راستے میں یثرب نام کے ایک علاقے کے پاس سے جب گزرنے لگے تو وہ بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے لیے سفر برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اسی یثرب میں کچھ دیر رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ جب ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ آگے سفر جاری رکھیں گے اور مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اسی یثرب میں ایک قبیلہ بنو نجار تھا۔
جو ان کے رشتہ دار تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اپنے رشتہ دار قبیلے بنو نجار میں رہنے لگے۔ 1 مہینے تک وہ قبیلے بنو نجار میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ یثرب ہی کے ایک گھر میں ان کی مبارک قبر بن گئی۔ پیارے بچوں، یثرب کو اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن عام طور پر انہیں عبد المطلب کہا جاتا تھا۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دادا جان حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی۔ حضرت عبد المطلب آئے، دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا 7واں دن ہوا تو حضرت عبد المطلب نے سب کو بلایا، برادری کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو، ان کی دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مشہور نام بھی ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پیارے نام ہیں، جن میں سے 3 مشہور ہیں، ماہی، حاشر، عاقب۔ یہ تھا آپ کا پہلا سبق۔ اس میں آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پڑھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے بارے میں پڑھا، اور آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام آئے۔ اب ہم آپ سے 1-2 سوال پوچھتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ نے سبق کتنے توجہ سے پڑھا ہے۔ یہ بتائیے کہ جزیرہ عرب میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ دوسرا سوال یہ بتائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کس قبیلے میں ہوئی تھی؟